أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم. یہ نیکیوں کے اور احکام باب البر، آیت بر کے بعد جو نیکیاں ہیں ان کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک. ابھی پچھلے رمضان اور روزوں کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد تقوی کی کیفیت کا ذکر آیا، حرام مال سے بچنے کا ذکر آیا. پھر جو جاہلیت کی رسم ہے، نیکی اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو جو نیکی نہیں ہے، مثلاً جو ہے پیچھے کی دیوار سے داخل ہونا مسجد میں احرام باندھنے کے بعد، یا اگر تجارت میں گئے ہیں، ان کے یہاں رواج تھا، کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ان کا مزاج تھا کہ عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب احرام باندھ کے گھر سے نکل جاتے تھے تو کوئی شدید ضرورت کے باوجود بھی اس دروازے سے پھر واپس اندر نہیں جاتے تھے جب تک کہ حج پورا نہ ہو جائے، اور اگر داخل ہونا پڑتا تھا تو دیوار پھلانگ کے اوپر سے کود کر پیچھے سے اس طرح روشندان یا کھڑکیاں ہوتی تھیں ان میں کو داخل ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی تو اللہ کا حکم ماننا ہے، جو نیکی بتا دی گئی ہے، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم کیا ہے صرف وہی نیکی ہیں، یہ بھی وہ کیا ہے. پھر اب یہ قتال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں پر جہاد کا سلسلہ. جہاد قرآن مجید میں جا بجا جہاد لفظ کا بہت آیا ہے قرآن مجید میں، اور جہاد کے ساتھ قتال. تو جہاد کے سلسلے میں 100% جنگ کے لیے حکم نہیں آیا. جہاد کے مطلب یہ ہے جہاد بن نفس جو ہے وہ جو ہے اسے جہاد اکبر کہا ہے. قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ یہ بات کہی ہے کہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا، محنت کرنا اپنی بساط بھر نیکی کے لیے، اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو ماننے کے لیے اپنی بساط بھر کوشش کرنا. مجاہدہ اس کوشش کو کہتے ہیں. یہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہاں بھی جہاد کا لفظ آیا ہے. جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ اس کوشش کو کہتے ہیں جس میں آدمی تھک جائے، آخری درجے کی بساط بھر کوشش جتنی کر سکتا ہے، امکان بھر کوشش کو جہاد کہا جاتا ہے. تو لیکن قرآن مجید میں کہیں کہیں جہاد کو قتال کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی جنگ لڑنا اور کرنا. اور ساری دنیا کے لوگ یہ انسانی فطرت، ساری دنیا کے قانون اور سلیم الفطرت انسان جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت میں آ کر ایک طبیعتیں مختلف قسم کی لوگ ہوتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں جو شوق سے مان جاتی ہیں. اگر سب طبیعتیں شوق سے مان جاتی تو اللہ تعالیٰ کو جہنم کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے بنایا ہے دونوں طرح کی، خیر و شر بنایا ہے تاکہ اللہ جو ہے اگر شر پیدا نہ کیا جاتا تو خیر کا مزہ اور خیر کی اہمیت قدر نہیں ہوتی. اندھیرا نہ ہوتے تو روشنی کی قدر نہیں ہوتی، برائیاں نہ ہوتی تو اچھائیوں کی قدر نہ ہوتی، اچھے اخلاق نہ ہوتے تو برے لوگ نہ ہوتے تو اچھے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو انسان بعض فطرتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بغیر ڈنڈے کے مانتی نہیں ہیں. ان کی طبیعت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ شوق سے نہیں مانتی، بلکہ ان کو خوف کا ڈنڈا چاہیے تبھی وہ شر سے بچ سکتی ہیں. گناہ سے خود اپنے ان کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے انسانی فطرت کے سلسلے میں یہ ہے درستی و نرمی باہم درباز، فاسد کے جرہ مرہم باز. دونوں چیزیں ہونی چاہیے، نرمی اور جو ہے اور سختی. جس طرح جو ہے مرہم کے ساتھ جراحی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی جب جسم میں تعفن پیدا ہو جائے اور وہ ایسا لگے کہ پورا جسم سڑ جائے گا تو پھر کاٹنے کے لیے جراحی کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، جب ایسا حال ہو جاتا ہے.
تو ایسے بعض لوگ اتنے شر پسند ہوتے ہیں، اتنے شرری اور شر پر آمادہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو دبائے نہ جائے شر کو تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی خیر پر جمنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت ناگزیر ہے جنگ، اپنی سرحدوں کی حفاظت کی، ظلم سے بچنے کی، مظلوموں کی مدد کرنے کی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض اتنے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سرکشی اتنی ہوتی ہے کہ جو چاہے کریں اس میں کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اسلام کا جو قتال ہے، وہ جنگ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار تھمائی اور جنگ کرائی، میدان جنگ میں بھیجا۔ لیکن ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی جو اصول جہاد ہیں اور ان پر کی گئی جتنی جنگیں اور جہاد ہیں، ان سے ہم جو ہے ان جنگوں کا موازنہ کرتے ہیں جو خانہ جنگی کہنا چاہیے ان کو، قبائلی جنگیں، جو ملکی جنگیں، جنگ عظیم ہے جن میں لاکھوں اور کروڑوں جانے گئی، اس کو تو چھوڑ دیجئے، جو خانہ جنگ ان سے بھی موازنہ کیا جائے تو یہ بات ایک معتدل اور نیوٹرل آدمی یہ بالکل کھلی آنکھوں یہ بات محسوس کرے گا کہ اللہ کے نبی کو تلوار تھمائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بتانے کے لیے اور یہ سکھانے کے لیے انسانیت کو کہ جب آدمی کے دل میں خیر خواہی ہو، انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی ہو اور رحمت ہو، تو آدمی تلوار بھی خیر خواہی میں، ہمدردی میں، رحمت کے لیے اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ پورے جنگی اس میں جو ہے آپ کی حیات میں اور پوری کارگزاریوں میں ایک لمحہ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ نے جو صحابہ کو ہدایت دی اس میں آپ کی رحمت للعالمینی شان کبھی ادنا ذرہ برابر کم ہوئی ہو آپ کی رحمت۔ یہ رہا آخرت میں، آخری درجے کے دشمن کے ساتھ بھی، آخری درجے کے جنگ کے ماحول میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہے اصل میں جو عام جنگیں ہوتی ہیں نا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام کے جہاد کو جیسے عام جنگیں ہوتی ہیں ملکوں کو فتح کرنے کی، دوسروں کو مغلوب کرنے کی، دوسروں کو نیچا دکھانے کی، یا وہ جو ہوتی ہیں وہ یہ جنگ نہیں ہے۔ اسلام میں جو جہاد کا وہ ہے وہ اصل میں دعوت سے جڑا ہوا ہے، یہ دعوت کا تکمیلہ ہے۔ آپ دعوت دو، آخری درجے میں ہمت کرو، جب تک وہ یہ ہوا کہ جب تک آپ وہ جو ہے دعوت سنتے رہیں، انسنی کرتے رہیں، تو اپنے نبیوں پورے انبیاء کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ان کے حوصلے بڑھائے گئے، ان کو ہمت بندھائی گئی، ان کو جو ہے تسلی دی گئی، ان کو اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ لیکن جب جو ہے وہ بجائے اس کے کہ دعوت قبول کریں بلکہ دوسروں کے لیے دعوت میں رکاوٹ بننے لگے اور نبیوں کی جان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کی پوری تحریک کو ختم کرنے کے چکر میں چل گئے، تو اللہ نے اپنے نبی ان کو پھر یہ ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی۔ گویا اس طرح ہے کہ یا تو دعوت قبول کر لیے، اسلام کا قاعدہ بھی ہے کہ آپ جنگ میں جائیں گے تو سپہ سالار کے ذمے ہیں جا کے پہلے دعوت پیش کریں گے۔ دعوت اگر قبول کر لی تو جنگ ختم ہو جاتی ہے، اگر دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ ذمہ بن جائیے، آپ ہماری دعوت میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہم آپ سے سالانہ کچھ وہ لیں گے ٹیکس، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو پوری شہری سہولتیں اور آپ کے جان مال کی حفاظت کی ضمانت فراہم کریں گے۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر ہم آپ کو دعوت کے راستے سے ہٹائیں گے، دعوت کے راستے سے جو رکاوٹ بنی ہے اس راستے کو رکائیں گے۔ یہ اسلامی جہاد کا کنسیپٹ۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ حضرت مولانا منظور نعمانی نے ایک مرتبہ سوال کیا، سائل مسئول بھی کیسے اور سائل بھی کیسے، کمال کے تھے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی نے سوال کیا حضرت مولانا یوسف صاحب سے کہ آپ یہ جہاد کی آیتوں کو جو اپنی تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں جماعت کے کام پر، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ تحریف ہے معنوی؟ یعنی اللہ نے تو کسی کام کے لیے حکم بھیجا تھا جہاد کی آیتیں اور آپ اپنے تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ ہمیں قرآن کو اور سنت کو اور قرآن کی آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا۔ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک اللہ کے نبی کی سیرت اور سنت کی روشنی میں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دعوت کی حیثیت ہے وضو کی اور جہاد کی حیثیت ہے تیمم کی۔ جب تک پانی نہ ملے آدمی تیمم کرتا ہے، اور جب پانی مل جائے تو تیمم بیکار ہو، پھر آدمی ناپاک ہو جائے گا کہ اگر وہ پانی ہے موجود تیمم سے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، پھر وضو ہو جاتی ہے۔ تو اگر دعوت قبول کر لیں عین جنگ میں کوئی شخص دعوت قبول کر لیتا ہے یا پوری قوم کو قبول کر لیتا ہے تو فوراً جنگ بند کر دینا فرض ہے، پھر جنگ کی گنجائش نہیں ہے آگے۔ بلکہ جنگ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر بعض ایسے واقعات ہوئے
صحابہ سے بھول ہوئی، چوک ہوئی، ایسے کئی واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کیا، یا نبی اللہ، جب بالکل میں اس پر قابض آ گیا تو اس نے جان کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے ان کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ بلکہ ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، بہت روتا، بہت، یا نبی اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، یا اللہ مجھ سے بہت، یا نبی اللہ بہت گناہ ہوا ہے، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیے، میرے لیے دعا کر دیجیے مجھ سے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے تم سے گناہ؟ کہ میں جنگ میں تھا اور ایک کافر دشمن سے میرا سابقہ پڑا اور میں نے لڑنا شروع کیا، وہ بھی مجھ پر وار کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں اس پر قابو میں آ گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو میں نے اس خیال سے کہ اس نے جان کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اس کی طرف، میں تیرے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کروں گا، اتنا ناگوار ہوئے آپ۔ اور پھر جب وہ کبھی آتا ہے پھر دوبارہ دعا کے لیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ کے نبی ان سے چہرہ پھیر لیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ آتے تو حضرت ابوبکر صدیق بھی اللہ کے نبی کی اتباع میں چہرہ پھیر لیتے تھے، اور صحابہ کا بھی یہی معمول رہا، کوئی اس کی طرف ان کی طرف کو دیکھتا نہیں تھا۔ پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین اس کی نماز جنازہ، کہ میں تو نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ نماز جنازہ پڑھا لو، چونکہ کفر اس پر نہیں، فسق غالب ہے، ایمان تو تھا اس کا، تو چنانچہ وہ نماز پڑھائی۔ اب اسے تدفین کی گئی تو اگلے روز جو ہے وہ دیکھا، لوگوں نے کہا کہ وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے لاش، اور تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شاید کسی نے جو ہے وہ جانوروں نے اسے نکال لیا ہوگا، تو تم دوسری جگہ دفن کر دو اسے۔ دوبارہ دفن کیا تو دوسرے روز بھی وہ اسی طرح نکلی۔ کہا اس قبرستان میں شاید کوئی جانور ہے جو مردار خور ہے، تم کسی دوسرے قبرستان میں دفن کر لو۔ دوسرے قبرستان میں دفن کیا تو اس میں بھی وہ لاش اسی طرح نکلی۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی لاش کو مٹی قبول نہیں کر رہی ہے، اس کو پڑا رہنے دو۔ پھر چیر کبوں نے کھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اور جہاد جو ہے اس کا تکملہ ہے جہاد۔ یہ جو جہاد کے سلسلے میں دنیا میں یہ جو جہاد کے نام پر ٹیررزم اور اسلامی جہاد کے نام پر بدنام جہادی ایک ایسا لفظ ہو گیا ہے، اتنے مقدس اور ایسے پیارے لفظ کے سلسلے میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعوت سے جو اس کا تعلق تھا، اسلامی اصول جہاد جو ہیں اس سے جوڑ کر ہم نے جو ہے کچھ لوگوں نے شہادت کے شوق میں ذرا جذباتی اس میں اس کو جو ہے جو شرعی ضابطے اصول ہیں اس کو نظر انداز کیا ہے اسلام میں۔ اب یہ چونکہ یہ وقت تھا جب صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال صلح حدیبیہ میں گئے تھے، اور وہاں سے ایک فیصلہ ہونے کے بعد کل یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے تھے حدیبیہ کی صلح کے بعد۔ اگلے سال حسب معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگلے سال عمرہ کریں گے۔ عمرے کو جانے لگے تو یہ خیال ہوا کہ اب ذی قعدہ کا مہینہ آیا، اگر ہم جائیں گے، اور انہوں نے عہد شکنی کی جیسے کرتے آئے ہیں کفار، ان کا تو عہد کا کوئی پاس و لیاز نہیں، ان کے یہاں کوئی اصول نہیں ہے ایسا زیادہ، کبھی بھی توڑ دیتے ہیں عہد، تو وہ توڑ دیں گے تو ہمیں ذی قعدہ میں جو حرم کا مہینہ ہے، جو حرام جن میں جہاد کرنا اور جنگ لڑنا حرام ہے، اس میں ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی۔ پھر ہم جب حرم میں جائیں گے، اگر وہ حرم میں لڑنے لگے تو کیا ہوگا، یہ آپس میں ذکر ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ معاہدہ خود توڑ دیں گے تم سے تو پھر تم عہد شکنی کرنے والے نہیں ہو۔ جب وہ توڑ دیں گے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اسے، لیکن حد سے نہ گزرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، پھر قتل کرو جہاں ان کو پاؤ۔ جب وہ اس درجہ عہد شکنی کرنے لگے، مسلسل ظلم و زیادتی کر کے مکہ معظمہ سے تمہیں نکال دیا، تمہارے گھر بار سے نکال دیا، پھر مدینہ میں لڑنے کے لیے آئے، ایک دفعہ آئے، بدر میں آئے، پھر احد میں آئے، مسلسل جان کے دشمن ہیں، امن کے ساتھ تم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، روک دیا، تم نے ان کی بات مان لی، ایک صلح ہو گئی، اس کے باوجود اگر اس بار عمرہ نہ کرنے دیں اور پھر تمہارے ساتھ زیادتی کریں تو اب اس کی گنجائش ہے کہ ایسے شر پسندوں کو طاقت کے بلبوتوں پر ان کا شر ان کے بھیجے سے نکالو۔ اس لیے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، جہاں دیکھو قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں اس طرح نکالو ان کے گھروں سے، کر دو جس طرح انہوں نے نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے کہ اللہ کا حکم ماننے نہ دیا جائے، اللہ کی زمین میں شرک کیا جائے اور مسلسل ظلم در ظلم کیا جائے، یہ قتل سے بہت زیادہ ہے۔ اگر زمین پر فساد ہوتا رہے گا اور ہم یہ سوچیں کہ ایک آدمی کو پورا جسم گلنے جا رہا ہے اور ہم یہ سوچیں کہ انگلی کیوں کاٹیں،
اگر پورے جسم کو خطرہ ہے تو انگلی کاٹ دینا چاہیے. تو والفتنہ تو اشد من ولا تقاتلوکم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ. ہاں حرم امن کی جگہ ہے, یہاں پر چیٹی مارنا اور یہاں پر جوں مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو ایسی حرم کی اور امن کی جگہ ہے. ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہے. تو وہاں تم اپنی طرف سے قتال شروع نہ کرو, تم ہرگز وہاں قتال نہ کرو جب تک کہ وہ خود قتال نہ کرنے لگے. وَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, اگر وہ بھی تم سے جنگ لڑنے لگے حرم میں بھی, باز نہ آئے تو تم کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, یہ ان کفر کرنے والوں کی جزا ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے. اللہ کے نافرمان اور اللہ کے باغیوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے, ان کو پھر بھی یہی سزا دینی چاہیے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اگر وہ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے اور رحیم ہیں. اگر وہ رک جائیں تو پھر تم جنگ بند کر دو, جب وہ جنگ بند کر دیں تم بھی جنگ بند کر دو. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور تم ان کو قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. اللہ کی زمین میں اللہ کی مانی جانے لگے, اللہ کا دین غالب آ جائے, اللہ کی عبادت ہونے لگے, شرک یہاں سے ختم ہو جائے. یہ تو یہ جو ہے فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور پھر اگر وہ باز نہ آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ باز آ جائیں تو پھر وہ ظالم نہیں رہیں گے, اس لیے سمجھ لو کہ ظالموں کے علاوہ تشدد اور سختی صرف ظالموں کے لیے ہے. جو ظالم ہیں ان کے لیے سختی ہے, جب وہ ظلم سے باز آ جائیں تو پھر تم سختی بند کر دو. الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص. حرام مہینے, جو حرام کے مہینے شہر الحرام ہیں, یہ 4 مہینے جو ہے یہ شہر الحرام تھے پہلی شریعتوں میں بھی, حضرت ابراہیمی شریعت میں بھی, اور پھر بعد میں بھی ان کو باقی رکھا ہے جو ہے وہ. تو یہ چونکہ ذی قعدہ کا مہینہ شہر الحرام میں تھا, ان 4 مہینوں میں سے تھا جن میں جنگ کو حرام قرار دے دیا گیا تھا. تو حرام تمہارے لیے ہے تو ان کے لیے برابر ہے. اب جب وہ حرام کا خیال نہیں کر رہے, والحرمات قصاص, پھر ان حرمات کا بھی قصاص ہے. جیسے جان کی حفاظت ہے کسی کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناحق کسی کا خون, کسی کی عزت, کسی کا مال ہرگز کسی کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ کسی نے کسی کی جان لے لی تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی. کسی نے کہا کہ اسلام نے قصاص کا حکم دیا ہے, تو جس طرح جسم کے حصوں جانوں کا قصاص ہے, اس لیے حرمات کا بھی قصاص ہے. اگر وہ شہر الحرام کے اندر قتال کر رہے ہیں تو تمہارے لیے بھی قتال کی اجازت ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. اگر وہ تمہارے ساتھ جو ہے زیادتی کرتے ہیں, تمہارے اوپر زیادتی کرتے ہیں, تو تم بھی جتنا وہ تمہارے اوپر حد سے بڑھ رہے ہیں, حد سے گزر رہے ہیں, تو بس اتنا ہی جتنا تمہارے ساتھ انہوں نے حد سے بڑھے ہیں, جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, اتنی اجازت ہے تمہیں کہ تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو. اسی درجہ, جس درجہ انہوں نے حد سے گزرا ہے اور جس درجہ انہوں نے انسانی حدوں کو پار کیا ہے اور سختی اور غصہ یا قتال کیا ہے یا تلوار چلائی ہے, جتنی دیر اور جس حد تک, صرف اتنا ہی کر سکتے ہو. اس سے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. دیکھو احتیاط رکھنا, اللہ سے ڈرتے رہنا, یہ نہیں کہ جذبات میں مغلوب ہو کر تم یہ سوچو اتنا. دیکھیے اسلام نے ایسا تربیت کا نظام بنایا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو, غصے میں, خوشی میں, ہر چیز میں کمانڈ, ہر چیز میں کمانڈ اللہ کے حکم کی, اللہ کی رضا کی, نیت کا اعتزاز ہر وقت. حضرت کیسی تربیت کی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک بہت خطرناک دشمن اور کافر اسلام دشمن تھا, وہ اس سے مسلسل مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی رہتی تھی. ایک مرتبہ ایک جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پورا قابو پا لیا اس پر, اور چاہتے تھے کہ اس کی خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیں, تو اس نے تھوک دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ. تو حضرت نے ایسے وقت میں, اب سوچیں کیسے ابو الحال تھے یہ, اپنے حال پر اور اپنے جذبات پر کیسا شریعت کا اور اللہ کی مرضی کا ان کے اوپر کمانڈ تھا ان صحابہ کرام. اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ معیار حق, ان کی طرح تم ایمان لاؤ گے تو ہدایت یاب ہوگے. یہ ایمان کا معیار, یہ اسلام, مسلمانی اس کو کہتے ہیں, فرما بردار خود سپردگی.
ایک دم اپنے آپ کو جذبات میں، خوشی میں، ہنسی میں، غصے میں، جنگ میں اور شادی میں، تقریب میں، تہوار میں، ہر چیز میں شریعت کی کمانڈ، اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا کس میں ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ تھا۔ تو بالکل خنجر گھونپنے والے تھے کہ اچانک اس نے کافر نے تھوک دیا، نیچے لیٹا ہوا تھا، اس کے اوپر سوار ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کو کتنی تکلیف پہنچانے والا ایک دشمن اسلام تھا ہمیشہ کے لیے، اس کا اسلام کی اس کا بھی تھا، لیکن اچانک حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خنجر روک لیا اور پھر اس کے سینے سے اتر آئے۔ کہا کیا ہوا اے علی، تم تو بالکل قابض آ گئے تھے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ میں تم اس طرح مجھ پر قابض ہے کہ جب تم نے مجھے تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا اور میرا دل چاہا کہ میں فوراً جلدی سے جلدی تجھے قتل کر دوں۔ پھر مجھے خیال آیا اے علی، ایک آدمی کی جان اپنے غصے کے لیے لینا تو اسلام نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت تو نہیں دیتا۔ اب تک میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں غصے کے لیے، غصے میں اپنا قتل کرتا تو میں فوراً روک۔ ایسے آپ سوچیں کیسا وقت آئے، ایسے وقت میں اس طرح کہتا ہے قرآن، واتقوا اللہ، این جنگ کے موقع پر حکم دیتا ہے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، احتیاط کرو، ایسا نہ ہو جائے کہ تم زیادتی کر دو، ایسا نہ ہو جائے ابھی تم مظلوم ہو، مظلوم کی مدد میں اللہ کے نام کے لیے، اللہ کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نفسانیت اس میں شامل ہو جائے، تم زیادتی کرنے والے بن جاؤ، تم ظالم ہو، تمہارے شمال ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقی، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہاری طرف سے بے احتیاطی ہو جائے گی تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقوی کی بہت سی فضائل بیان کیے گئے ہیں جگہ جگہ، لیکن یہاں جنگ کا موقع ہے اور جنگ میں اللہ کی مدد کے بغیر فتح نصرت نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد مخالف کے حال میں ہوگی تو ہرگز ایسی مدد نہیں آ سکتی۔ تو وہاں تقوی کے ساتھ ہے، یعنی 100% شرعی اصول، جس طرح ظاہر ہے کہ جان کی حفاظت، جان دینا بھی، جان کی حفاظت اور جان کو امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے، اور ایک آدمی کی جان لینے کے بارے میں انہ قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا ومن آیا فکانما آیا الناس جميعا، جس نے جو ہے ایک آدمی کی جان لی ناحق، اس نے پوری انسانیت کی جان لی۔ تو جس طرح جان دینے کی کے فضائل بیان کرتا ہے اسلام، یہ بھی بات ہے، شہادت کا شوق پیدا کرتا ہے اور شہادت کے کتنے فضائل بیان کیے، لیکن جان دینے کے سلسلے میں اصول و ضابطے بھی ہیں۔ ایسے ہی جان دے دیں گے تو خودکشی ہو جائے گی، اور ایسے جان لے لیں گے تو قتل کا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، جان بوجھ کر قتل کرے اگر آدمی غیر شرعی طریقے پر، تو اس پر اتنی سزا ہے کہ اللہ کا غضب، اس پر لعنت، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں میدان محشر میں، اس کو عذاب علیم، 4 سزائیں بتائی گئی ہیں ناحق جو ہے قتل کرنے والے کو۔ تو جان دینے کے صرف وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اگر تم جنگ جیتنا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے، تو وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی مدد متقیوں اور پارساؤں کے ساتھ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، مال سے تمہیں بہت محبت ہے اور اس مال کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ کے جو بھی بہت سے، فی سبیل اللہ کی ایک تفصیل ہے، لیکن یہاں جنگ کے موقع پر کہا گیا ہے کہ یعنی جہاد کی تیاری میں، گھوڑوں کو تیار کرنے میں، ہتھیار تیار کرنے میں، مجاہدین کی مدد کرنے میں تم خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خبردار اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خبردار اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والے بنو، نیکی کرنے والے بنو، احسان کرنے والے، یعنی احسن وہ ہوتا ہے جو سب سے اچھے، سب سے اچھے بنو، اسلام ماننے میں اور نیک کرنے میں آگے بڑھنے والے بنو۔ مل احسان، حدیث جبرائیل ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین ایک آدمی کی شکل میں آئے اور دین سکھانے کے لیے، اس میں جو ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے، پھر مل احسان۔ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، زندگی اس طرح گزارو، جو نیکی بھی کر رہے ہو اس طرح کر رہے ہو، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے سامنے ہیں، ان کے سامنے جب یہ سوچ کر جس کے لیے میں نیکی کر رہا ہوں مجھے دیکھ رہے ہیں، تو جو کیفیت یہ ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والے کو، مقام احسان پر رہنے والے کو، نیکی میں آگے بڑھنے والے، سب سے اچھی
نیکی میں اچھے بنو، یہ نہیں کرو کہ بھئی ہمارا حال، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شاہ ابراہیم اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی چیزوں میں ہم لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو پسند کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گاڑی ہو تو 1 نمبر کی ہو، کپڑے ہوں تو 1 نمبر کے ہوں، عہدہ ہو تو 1 نمبر کا ہو، لیکن دین کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں ہم تو بس دنیا دار ہیں، ہم تو بس بیچارے ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو یہ ہیں وہ ہیں۔ میں نے گزشتہ سال بھی کیا، اس سال بھی شاید 2-3 دن پہلے سبق میں سنایا تھا میں نے کہ مثلاً ایک صدقۃ الفطر کی ایک مثال لے لیے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ عید کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا انعام کے طور پر ہمیں جو ہے تحفہ دیا ہے، خوش ہونے کے لیے، اس لیے کہ آدمی جب اپنی خوشی میں اور اپنی تقریب میں کسی ضرورت مند اور کسی پریشان حال کو شریک کر لیتا ہے، اس کو جو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ صحیح، اگر ذوق خراب ہو جائے وہ تو دوسری بات ہے، ورنہ نیکیوں میں جو نیکیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، سخاوت سے بہتر مزے کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہمارے ایک حضرت مولانا کے خادم تھے لکھنؤ میں، بہت زیادہ سخی بڑا، اور اس میں انہوں نے کتنا قرض لے کر سب خرچ کر دیا تھا، بہت مقروض ہو گئے تھے، تو حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ نے ان پر پابندی لگا دی تھی کہ اب آپ کا جو ہے صدقہ خیرات نہیں کریں گے، پہلے قرض ادا کریں گے۔ تو بیمار ہو گئے، وہ پیلیا ہو گیا، ایسا رہنے لگے، بالکل بھوک ختم ہو گئی۔ تو وہ حضرت ادھر ڈاکٹروں کو دکھاتے تھے، انہیں کرتے تھے کہ حضرت علاج تو آپ کے پاس ہے، آپ نے پابندی لگا رکھی ہے، تو وہ مجھے اجازت دے دی ہے، تو کچھ اجازت دے دی تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ وہ کہتے تھے سخاوت میں جو مزہ ہے کسی خیر کے کام میں خرچ کرنے میں، جو مزہ اور جو روحانی سکون اور خوشی ملتی ہے، اگر سخاوت میں کچھ بھی نہ ہو، آخرت کا اجر، اللہ کی رضا، دینی حکم کچھ بھی نہ ہو، تو آدمی کو سب کچھ اللہ کے بندوں پر اپنا مال قربان کر دینا چاہیے اس کے مزہ لینے کے لیے۔ اور بات مزے کی بات ہوتی ہے، جس کو چسکا لگ جائے، وہ نواب رامپور تھے، نوابوں کا عجیب دماغ ہوتا ہے، ذوق جب خراب ہو جائے تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ بیچارے نواب رامپور تھے، وہ جو ہے ان کا خادم چائے لے کر آیا، وہ بون چائنا کے باریک بالکل پتلے سے وہ کپ ہوا کرتے تھے، بڑے سلیقے کے لے کے آ رہا تھا، وہ اچانک کسی پاؤں میں ذرا اٹکا اور وہ پورا کا پورا ٹرے گر گیا، اور وہ چھندنی آواز ہوئی تو نواب صاحب کو بہت اچھی لگی، کہ یہ تو ساز اس سے بہتر کبھی سنا نہیں۔ تو اس غلام کو، اس باندی کو یہ کہا کہ روزانہ اس وقت آ کر تم 1 سیٹ لے کر آیا کرو، اسی طرح توڑا کرو، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ لگ گیا، اس مزے کے لیے وہ توڑتے جا رہے تھے۔ تو مزے کے لیے سخاوت، سارا مال کہنے قربان کر دینا چاہیے، اتنا اس میں تو کیا، وہ تو مزہ بگڑا ہوا مزہ تھا، نواب رامپور کا تو بگڑا ہوا مزہ تھا، مگر یہ سخاوت کا تو صحیح ہے، جو صحیح ذائقے والا مزہ ہے۔ تو اس میں جو ہے صدقۃ الفطر میں، اس عید کی خوشی میں سب کو شریک کیا جائے، جس کو دیا جائے گا اس کو بھی خوشی ہوگی، اور جو دینے والا ہے اس کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوگی، روحانی خوشی ہوگی، اس کا عید کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اس کو بھی خوشی ہوگی، جو دینے والا ہوگا۔ تو اس میں صدقہ فطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب طے کیا ہے اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، فی فطرہ جو ہے کتنا ہوتا ہے، 1 سا کھجور، 1 سا کشمش، 1 سا جو، یا آدھا سا گیہوں۔ گیہوں بہت مشکل سے ملتا تھا وہاں، اس زمانے میں بڑا مہنگا بھی ہوتا تھا، سعودیہ میں یہ حال تھا۔ تو ہمارے بچپن میں ہمارے یہاں ہوتا تھا گوچن کی کھانا کھایا کرتے تھے لوگ، چنے اس کی، اور یوں کوئی ذرا اکڑنے لگا تھا، اس کے دل تکبر بڑائی ہو جاتی تھی، تو یوں کہا کرتے تھے گیہوں کی کھانے لگا، گیہوں کی کھانے کے لیے لوہے کا پیٹ چاہیے، ہضم نہیں ہو رہی، گیہوں کیوں کہا کرتے تھے، اس لیے کہ اب گیہوں کی بے وقتی ہو گئی ہے، گیہوں اتنا سستا ہے، تو وہ نصف سا ہے اس کا، یہ خود نصف سا ہونا بتا رہا ہے کہ گیہوں اس وقت قیمتی تھا، مہنگا تھا۔ مقصود تو یہ ہے کہ اس کو زیادہ ہو جائے، تو ہم زیادہ تر پورے ہندوستان میں جو حساب دیا جاتا ہے فطرے کا، وہ نصف سا گیہوں کے حساب سے دیا جاتا ہے، کھجور کے حساب سے۔ کھجور میں بھی ظاہر ہے حاکم الحاکمین کو دے رہے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کو دے رہے ہیں۔ کسی حاکم کو، کسی بادشاہ کو گفٹ دیتا ہے آدمی، تو اس کے شان زیادہ سے زیادہ اپنی بساط بھر جو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے وہ دینا چاہیے۔ تو کھجور کے بھی معیار ہیں، اجوا کھجور اچھی والی جو ہے، اگر جن کو، میں نے اس دن بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دین فطرت ہے، غریب آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی آج اس خوشی میں شریک ہوں، اور یہ ایک بڑی عبادت ہے، میرے نبی نے دی ہے، میں اس میں شریک ہو جاؤں۔ میرا اتنا موقع تو نہیں ہے کہ میں جو ہے کھجور کے پیسے دے سکوں، کشمش کے پیسے دے سکوں، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ میں
جو ہے وہ گیہوں دے سکتا ہوں میں، 1.25 سیر گیہوں کے پیسے دے سکتا ہوں، تو وہ بھی اپنی حسرت نکال لے، اجر و ثواب میں شریک ہو جائے، خوش ہو جائے کہ میں بھی آج صدقہ فطر دینے والا ہوں۔ لیکن جس کو اللہ نے موقع دیا ہے اور جس کے خرچ کا معیار یہ ہے کہ وہ ذرا سی چیزوں میں، پان میں 50-100 روپے خرچ کر دیتا ہے، اور ذرا سے کہیں چلا جائے دوستوں کے ساتھ 2-4 ہزار روپے خرچ کر دیتا ہے، وہ عید کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے حاکم الحاکمین کے دربار میں عطیہ پیش کرنے کے لیے اگر کھجور کے پیسے، اجوا کھجور کے پیسے 3000 روپے ایک فطرے کے دے دیں گے تو ان کو کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ لیکن ہمارے ہاں دین کے سلسلے میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے وہ رکھتے ہیں، بس ہم تو کمزور ہیں، ہم تو یہ وذالک اضعف الایمان کہا گیا ہے نا کہ یہ سب سے کمزور ایمان ہے، دل میں برا مانتے ہیں ہم، بس اتنا کافی ہے۔ حالانکہ پہلا درجہ یہ تھا کہ ہاتھ سے روک سکے تو روکے، برائی کو دیکھے، من رأى منکم منکرا۔ یہ آیت شریفہ کے سلسلے میں ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ اور بتایا کرتے تھے، اور یہ یقیناً ہمارے لیے دعوت سے کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، اور دعوت کے مقصد کے لیے ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے خیر امت بنا کر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ سمجھانے کے لیے یہ اس آیت کا شان نزول کا واقعہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ حضرت ہمارے سنایا کرتے تھے کہ ایک جہاد میں جو ہے وہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور ایک نوجوان شہادت کے شوق میں، ابھی جنگ کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، اکیلا تلوار لے کر پورے لشکر کے جمگٹے میں گھس گیا اور لڑنے لگا۔ تو لوگوں نے یہ آیت پڑھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خبردار اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ تو خودکشی ہوئی، یہ تو سوسائٹ ہوئی، ڈونٹ سوسائٹ، خودکشی نہ کرو، آتمہتیا نہ کرو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش قسمت میزبان تھے، جو میزبان رسول تھے، ان کے صدقے میں مدینے والوں کو آج تک وہ میزبانی کا ایسا شرف حاصل ہوا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میزبان وہ بھی اس جہاد میں شریک تھے، بس فوراً تحش میں آ گئے، کہنے لگے تم ابھی سے ہمارے سامنے قرآن کے معنی کو بدلنے لگے اور تعریف کرنے لگے۔ قسم اس ذات کی جس نے نبی کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس آیت کے معنی ہم سے زیادہ نہیں جانتے، اور یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ تو سب لوگ قرآن کے تو کوئی معنی کوئی علم مل جاتے تھے، سب بے چین ہو جاتے تھے پیاسے کی طرح سے۔ تو تمام فوجی لگ گئے، یا میزبان رسول ذرا بتا تو دیجیے کیا واقعہ ہوا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، تو فتح مکہ کے بعد یہ ہوا کہ انصاری صحابہ نے اس خیال کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ اب چونکہ پورے حجاز میں اسلام غالب آ گیا ہے، اور اسلام کی دعوت کا کام کرنے والے، اللہ کے دین کو پہنچانے والے، اور اعلان کلمت اللہ کے لیے جو ہے جنگ کرنے والے بڑی تعداد میں لوگ ہو گئے ہیں، اور ہم بہت زمانے سے اپنے کاروبار سے، اپنے باغوں سے، اپنے گھر سے، سب چیزوں سے ہم لوگ غافل ہیں۔ کسی کے گھر میں بیوی بیمار ہے، اس کے علاج کا مسئلہ ہے، کسی کی چھت کی کڑی ٹوٹی ہوئی ہے، اسے ڈالنا ہے، کسی کے باغ میں کوئی مسئلہ ہے، کسی کو اپنا جو ہے کنواں کھودنا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درخواست دیں کہ ہم کچھ دن کی چھٹی لے کر اپنے ذاتی کاموں میں لگ جائیں، ذاتی کام ٹھیک کر لیں گے، جب ٹھیک کر لیں گے تو ہم لوگ پھر جا کے لگ جائیں گے۔ مستقلاً چھٹی لینا نہیں تھا، ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ تک کچھ دن کے لیے اپنے جو کام بگڑے ہوئے ہیں، گھریلو کام بگڑے ہوئے ہیں، ان میں لگ جائیں۔ کہا جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا، مشورہ کیا، اللہ کے نبی کے دربار میں درخواست دینے والے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے اور آ کر یہ اعلان کیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کر دو، لٹا دو اللہ کی راہ میں، اور جو ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو سوسائڈ نہ کرو، اپنی جانوں کو اپنے آپ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے نبی نے انصار صحابہ کو بلایا تو ان لوگ کیا مشورہ کر رہے تھے؟ کہا یا مشورہ کر رہے یا نبی اللہ کہ آپ کی خدمت میں درخواست دیں گے کہ کچھ دن کے لیے اب بہت، چونکہ اب پورے حجاز میں اسلام غالب آ گیا اور دعوت کا کام اور دین کو پھیلانے والے اتنے لوگ ہو گئے ہیں، تو ہم لوگ بہت دنوں سے اپنے گھروں کے کاموں سے، اپنے بیوی بچوں سے اور تمام ان کے مسائل سے غافل ہیں، تو کچھ دن فارغ ہو کر ہم لوگ اپنے گھر کے مسائل کو حل کر لیں، پھر لگ جائیں گے۔ کچھ دن کا مطلب زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 2 مہینہ چھٹی، 1 مہینہ 2 مہینے، 8-10 دن 15 دن کی چھٹی کی درخواست کی نیت کی ہوگی۔ تو اس پر آسمان سے آیت نازل ہوئی، خبردار یہ خودکشی ہے، اپنے آپ تباہی ہے، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور مستقل بس میرا پیٹ، میرے بچے، میری فیملی، میرا گھر، میرا روزگار، اس میں لگے رہنے والا، اور زندگی میں
کبھی وہ لوگ جو بالکل دین کے کام میں، دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہی نہیں ہیں، جن دعوت سے انہیں کچھ مطلب ہی نہیں ہے دینی دعوت کی کوششوں سے، ان کا حال یہ ہے کہ بس جو لوگ کر رہے مسجد میں جماعت آئی، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کے بندہ دین کی دعوت کے لیے کہیں گیا، کوئی ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، کچھ نہیں، ان سے کوئی لینا دینا نہیں کسی چیز سے، کسی دعوت نہ ان تک بات پہنچانے کی، ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ان سے کچھ مطلب ہی نہیں ہے، کچھ بھی زندگی بھر وہ نہیں، ان کے بارے میں تو چھوڑ دیجئے، ان کے بارے میں تو کیا، اگر اس طرح کے لوگ صحابہ میں ہوتے تو ان کے بارے میں کیا آیت نازل، جو کبھی کبھی دعوت کے لیے وقت نکال لیتے ہیں اور باقی اپنے گھروں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس طرح اگر صحابہ کرتے تو ان کے بارے میں کیا آیت نازل ہوتی؟ جب اس دن چھٹی لے کر، حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ کچھ دن چھٹی لے کر اپنے کاموں کو سنبھالنے اور اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو صحیح کرنے کی درخواست سوچنے پر، درخواست دینے کا صرف ارادہ، ابھی کیا نہیں تھا انہوں نے یہ کام، درخواست دینے کا ارادہ کرنے پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو وہ لوگ جو مستقل بس ذاتی زندگی اور اپنے خاندان اور اپنی فیملی بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور دین کے اور ملی کاموں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، خصوصاً دینی دعوت سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ کس درجہ تباہی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ ان کے لیے قرآن اگر نازل ہوتا آج تو کیا ہوتا؟ اس لیے یہ جو پورا اسلام کا سسٹم ہے اصل میں انتہائی، الدین النصیحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب تعریف فرمائی، دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ دوسروں کے خیر خواہی کے لیے جینے کا نام مسلمانی ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں دعوت محض ایک فریضہ نہیں ہے بلکہ ایک طرز حیات کا نام دعوت ہے، جو خیر میرے پاس ہے سب کے پاس آ جائے، اس طرح کی زندگی جینے کا نام اسلام ہے۔ جو شر سے میں بچا ہوا ہوں سب بچ جائیں، میری کوشش تدو یہ ہو کہ صرف میں نہیں بچوں برائی سے اور ہلاکت سے، نقصان سے، بلکہ ہر بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم رواجی اسلام چھوڑ کر قرآنی اسلام ماننے والے بن جائیں، اور ہم لوگ انسانیت کی خیر خواہی کا جو طریقہ، جو سبق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ہر حال میں تقوی، احتیاط، حتیٰ کہ جنگ میں اللہ تعالیٰ بار بار، جنگ کے زمانے میں چونکہ قتال کے وقت میں اصل میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی جوش جذبہ، اگر پورے جذبے اور غصے اور جلال کے ساتھ آدمی دشمن پر نہیں پڑے گا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، یہ آیتیں آتی بھی ہیں، عام طور پر یہ غلط فہمی پیدا بھی ہوتی ہے کہ جب کفار کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، اور ان کے غیر مسلم مدعو لوگوں کے ساتھ، اصل میں یہ ایک بات بنیادی چیز ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب کا بھی یہی مسلک ہے، اور بہت سے علماء اس میں ان کے متفق ہیں کہ جب تک دعوت کی اتمام حجت نہ ہو جائے اس وقت تک کسی غیر مسلم کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ غافل ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ تو اس لیے جو کافروں کے احکام ہیں وہ عام غیر مسلموں کے لیے، ہم جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہیں ان کو کافر سمجھ کر ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا، یہ خود ایک غلطی ہے بہت۔ وہ ابھی کافر نہیں ہے جب تک ان تک بات پہنچ نہ جائے، اتمام حجت نہ ہو جائے، یعنی وہ سمجھ لیں کہ اسلامی دین حق ہے۔ حضرت فرماتے تھے اتمام حجت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اسلامی دین نجات اور دین حق ہے، اور یہ پہنچانے والا میری خیر خواہی میں مجھے بات کہہ رہا ہے، اس کا کوئی اور لالچ نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے جو مجھے اپنی ووٹ بڑھانے کے لیے، اپنی حکومت چلانے کے لیے ایسا نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو یہ جو ہے، لیکن وہ جو احکام آئے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، جہاں دیکھو انہیں قتل کرو، تو یہ کہاں کہا ہے کب دیکھو قتل کرو؟ یہ وہاں کہا ہے کہ جب وہ حرم میں تمہیں جانے نہ دے اور معاہدہ توڑ دیں، اور نہ اشار حرام کی فکر کریں، نہ حرم کی فکر کریں، تم سے قتل کریں تو قتل کرو، لیکن اس میں بھی ساتھ ساتھ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَعْتَدُوا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے مت گزرنا، حد سے مت گزرنا۔ فَإِنْ اگر وہ رک جاؤ تو فرمایا وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، دیکھو وہ رک جائیں اگر تو پھر اب زیادتی مت کرنا، فوراً ہاتھ روک لو۔ اتنا لگام لگا کے رکھا، اتنا وہاں بھی اتنا لگام لگا کے رکھا، چونکہ جنگ کے میدان میں عموماً یہ ہوتا ہے تو وہ جو احکام ہیں، جنگ کے احکام، ہم عام طور پر اسے سب پر لاگو کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کافروں کے پاس جانا، غیر مسلمین کے پاس جانا، اور یہ جو ہے ہوتا ہے،
تو جنگ کے وقت میں جب حکم دیا جائے گا تو جنگ کے حکم میں فوجیوں کو یہ تھوڑا ہی حکم دیا جائے گا کہ جا کے تم اس کے منہ میں، مخالف کے منہ میں گلاب جامن ڈالنا اور جا کر اس کو گلے لگا لینا اور اس کو پیار کرنا اور اس کو کس کرنا اور اس کو یوں کرنا، یہ کہا جائے گا وہاں؟ تو یہ کہا جائے گا بہادری سے لڑو۔ اب یہاں پر جب وہ اتنی زیادتی کریں تو یہاں کوئی تھوڑے سلیم الطبع آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ تو کتنا بھی قتل کریں تو اگر وہ کریں تو تم اپنے گردن ان کے سامنے کر دینا، یوں کہیں گے وہاں اللہ یہ کہیں گے کہ اپنی گردن بچانی ہے اور ایسے ظالموں کو ہمیشہ صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے جو ہے ایسی زیادتی کرنے والے ہیں، حرم کی عزت کو، حرمت کو پامال کرنے والے ہیں، شعر حرم کی حرمت کو پامال کرنے والے ہیں، عہد کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ واپس بھیج دیا، اب دوبارہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ اگلے سال آ کے عمرہ کر لیجئے، پھر بھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہوتی ہے؟ حد ہو گئی اب۔ تو اصل میں احکام جو قرآن مجید کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو واقعات ہیں، وہ جس پس منظر میں وہ احکام نازل ہوئے ہیں اور جس طرح اسی پس منظر میں سمجھے بغیر جو ہے ہم نے تو نہ خود سمجھا ہے نہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے اسلام کے ہم لوگ خود، ہمارا عمل اور ہماری یہ جہالت جو ہے اسلام کے بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں دعوت کا حق ادا کرنے والا بنائے۔